اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اسلامی سال کا پہلا مہینہ جاری و ساری ہے اور آج الحمدللہ اسلامی سال کا پہلا جمعہ ہے، یعنی کہ محرم الحرام کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اور سب سے پہلے میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو جمعے کا دن مبارک ہو، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، ہماری تمام نیک حاجات، دلی مراد کو پورا فرمائے، اور یہ نیا سال ہمارے لیے عظمتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا اور فضیلتوں والا بنا دے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جمعے کی فضیلت کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں، اور میں بہت سی ویڈیوز میں جمعۃ المبارک کے دن کی فضیلت بیان کر چکا ہوں، لیکن اگر یہی جمعۃ المبارک کا دن حرمت والے مہینے میں آ جائے تو اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان 4 مہینوں میں محرم الحرام کا مہینہ بھی شامل ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، جمعۃ المبارک کا دن وہ دن ہے جسے تمام دنوں کا سردار دن کہا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اس دن اللہ رب العزت نے ایک پوشیدہ گھڑی رکھی ہے، جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی دعا کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ اور بہت سے علماء کرام نے بتایا کہ وہ گھڑی عصر کے بعد کی گھڑی ہے، تو اس لیے آپ نے یہ وظیفہ، یہ عمل بھی عصر کے بعد پڑھنا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ویسے تو جمعۃ المبارک کے دن بہت سے اعمال پڑھے جاتے ہیں، جیسا کہ سورہ کہف کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بندہ جمعۃ المبارک کے دن ایک مرتبہ سورہ کہف پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، اللہ رب العزت ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے ایک نور کی لہر پیدا ہو جاتی ہے جو زمین سے لے کر آسمان تک ہوتی ہے۔ پھر جب وہ بندہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتا ہے، یعنی کہ انتقال کر جاتا ہے، تو پھر وہی نور اسے قبر میں عطا کیا جاتا ہے، جس کی بدولت اس کی قبر روشن اور منور ہو جاتی ہے، اور پھر وہی نور اسے بروز قیامت عطا کیا جائے گا۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے سورۃ کہف کی جمعۃ المبارک کے دن پڑھنے کی۔ اور اسی طرح درود پاک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس طرح اور بھی بہت سے اعمال ہیں جو جمعۃ المبارک کے دن پڑھے جاتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، یہ کوئی عام دن نہیں، یہ بہت ہی خاص دن ہے جسے میرے بہت سے بھائی، میری بہت سی بہنیں عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں، اور اس کے بہت بڑے فائدے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن خوب اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اور عبادت کے ساتھ ساتھ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے جسے آپ نے محرم الحرام کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن پڑھنا ہے۔ بالفرض اگر آپ کسی وجہ سے پہلے جمعہ کے دن یہ عمل نہیں پڑھ پاتے، تو آپ کسی بھی جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے؟ عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے نماز عصر کے بعد ایک تسبیح لینی ہے اور تنہائی میں بیٹھ جانا
جانا ہے۔ اب یہ نہیں کرنا کہ فوراً نماز عصر کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اذان مغرب سے پہلے جو وقت آپ کو مناسب لگے اس وقت میں آپ تسبیح لیں اور تنہائی میں بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اب جیسا کہ بتا چکا ہوں کہ جمعے کے دن درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، تو آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ لمبا درود نہیں پڑھ سکتے تو چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درود پاک کو پڑھ لیں۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو پھر آپ نے تسبیح کے ہر دانے پر اللہ رب العزت کے 3 نام ہیں، جن میں 2 اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ ان 3 ناموں کو تسبیح کے ہر دانے پر آپ نے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ پھر تسبیح کے دوسرے دانے پر یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ پھر تسبیح کے تیسرے دانے پر یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ اس طریقے سے آپ نے تسبیح کے ہر دانے پر اللہ رب العزت کے یہ 3 نام پڑھنے ہیں۔ جب آپ مکمل تسبیح پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ جب آپ یہ سارا وظیفہ مکمل کر لیں تو پھر آپ نے 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اور اس طرح جب آپ 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ لیکن میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یاد رہے کہ دعا مانگنے کا بھی ایک طریقہ ہے جو پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلایا۔ وہ کیا طریقہ کار ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی جائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ہو گئی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ولا علیک وصحابک یا حبیب اللہ، یا پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 1 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ اپنی حاجات کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ رو رو کر دعا مانگیں۔ یقین جانے کہ جب آپ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا کی قبولیت میں ذرا دیر بھی نہیں لگے گی۔ اللہ رب العزت فوراً آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیں گے، اور آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی دلی مراد ہوگی، جو بھی تمنا ہوگی، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو دوستو، یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے، اللہ رب العزت کے ناموں کا وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں، گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ رب العزت سے اپنی حاجات کو پورا کروائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔